بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو سعد میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ کی معزز خاندان شریف خاندان میں 10 بچے پیدا ہو چکے ہیں، تو فرماتی ہے کہ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں یہاں نکلی ان کی تلاش میں، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ اب سب کے ساتھ بہت اچھی اور طاقتور سواری تھی، وہ بہت جلدی پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ایک بچہ حاصل کر کے اپنے پاس لے لیا۔ فرماتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی اور میرے پاس ایک شیرخوار اور نامولود چھوٹا سا بچہ بھی تھا، جس کی وجہ سے میں جلدی نہیں جا سکتی تھی۔ سب سے لیٹ پہنچی ہوں، جب معلوم کر لیا جواب ملا کہ ایک ہی نامولود بچہ رہ گیا ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ فرمانے لگی کہ میں سوچ رہا تھا کہ نامولود بچہ، یتیم بچہ، اس کا کیا رقم کیا ملے گا، کون اس کا رقم مجھے دے گا، اجرت کوئی نہیں ملے گا۔ بہرحال کہتی ہے کہ رات کو وہاں ٹھہری، سوچتی رہی، پھر یہی سوچا، غنیمت سمجھا کہ چلے واپس جانے سے، خالی جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس نامولود بچے کو لیتے ہیں۔ ان کی والدہ تو کم از کم اتنی رقم مجھے دے گے جو میرے راستے کا خرچہ، سواری کا خرچہ، اور ابھی جو میرے پاس نامولود بچہ ہے ان کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کو لے لیں گے۔ چنانچہ جب صبح کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کو بڑی صابر اور شاکر پائی، بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ مجھے ملی، اور جو ہی کہتے ہیں بچے کو میں نے لے لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ فرماتی ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اور اتنا اطمینان اور سکون مل گیا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اتنا رقم اس نے دے دیا کہ جو میرے سوچ اور تصور سے بھی بالاتر ہے۔ آپ واپسی پہ پر جب جا رہے تھے قبیلہ بنو سعد کی طرف، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند باتیں بیان کرتی ہے۔ فرماتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم واپسی پہ جا رہے تھے تو میرے سواری سب سے کمزور، لاغر اور بیکار جیسی تھی۔ اب واپسی پر وہ سواری سب سے تیز جا رہی تھی، طاقتور بن گئی تھی، سب سے آگے نکل گئی۔ میرے ساتھ والی جو عورتیں تھیں وہ مجھے کہہ رہے تھے، حلیمہ آپ کی سواری تو ہوا پہ اڑ رہی ہے، بہت تیز جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ دوسری بات فرماتی ہے کہ میرے ساتھ والے جتنی بھی عورتیں تھیں وہ اداس اور پریشان تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی پریشان نہیں ہوئی ہوں۔ تیسری بات کہ جب سے میں نے بچے کو گود میں لیا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رویا ہے، کبھی رویا نہیں ہے، جبکہ دیگر عورتیں جتنی بھی تھی ان کے پاس بچہ روتا رہتا تھا۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ جب میں اپنے گھر پہنچا ہوں تو میرے شوہر نے جب اس بچے کو گود میں لیا اور دیکھا، فرمایا، حلیمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو کوئی شہزادہ لگ رہا ہے۔ مسلسل آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ شوہر نے فرمایا کہ یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان کی گھر میں خیر اور برکت نازل ہوئی، بہت مال کثیر اللہ نے دے دیا۔ چھٹی بات کہ ان کے گھر میں کچھ بکریاں تھی جس میں دودھ نہیں تھا، اب آج کے بعد اس بکریوں کے تھن میں جو ہے نا دودھ آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ بکریاں جنگل میں جاتی تھی چرنے کے لیے، ان کے ساتھ گاؤں والے اور محلے کے جو دیگر بکریاں ملتی تھیں، تو ان بکریوں کی وجہ سے ان میں بھی دودھ آنا شروع ہو گیا، وہ بھی ان کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہی تھی تو ایک چادی دودھ پی لیتے تھے، دوسری چادی دودھ کبھی نہیں پیا، دوسری چادی اپنی دوسری شریک بائی کے لیے چھوڑا کرتے تھے۔ ساتویں بات یہ فرمائی کہ جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہی تھی، شروع سے کر کے آخر دن تک ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں